واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے اور مشہور روایات کے مطابق ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو 27ویں شب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ معراج رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور آپ کی شانوں میں سے آپ کی ایک شان ہے۔ اس پر کئی طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ معراج کے اسرار و رموز پر گفتگو کی جائے کہ قرآن و سنت سے اور واقعہ معراج سے جو معراج کے مقاصد اور اس کے اسرار واضح ہوتے ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اپنے دامن میں بے پناہ حکمتیں رکھتا ہے اور ان حکمتوں کو بندہ جتنا سمجھتا ہے اتنا اس کے دل میں اس کام کی عظمت بیٹھتی جاتی ہے۔ مثلاً عبادات ہیں، اگر کوئی بندہ نماز کی حکمتوں سے واقف نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قرات کیا ہے، اس کی طے میں کیا ہے، وہ بندہ رسم تو ادا کر لے گا
لیکن اسے نماز کی ادائیگی کا شوق نہیں ملے گا۔ اور جب وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ نماز میں جو میں قرات کروں گا تو دراصل میں اپنے محبوب رب سے باتیں کروں گا، اور جب میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا تو دراصل میرا سر میرے رب کے قدموں میں ہوگا، اور جب میں تشہد بیٹھوں گا تو مجھے اپنے رب کے حضور بیٹھنے کا شرف مل چکا ہوگا۔ جب وہ نماز کی ان اسرار کو سمجھے گا، ان حکمتوں کو سمجھے گا، تو اس کے لیے پھر نماز اور ہی نماز ہوگی۔ جو اقبال نے کہا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ پھر ساخت وہی ہوتی ہے لیکن اس کے ثمرات بدل جاتے ہیں، اس کے نتائج مختلف ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، معراج کا جو واقعہ ہے، اس کے اسرار و رموز اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت کو سمجھنا ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر بلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس کا موقع اور وقت نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس بات کی حقیقت جو ہے وہ ہم پہ آشکارا نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں، اگر کوئی بندہ ان کے وقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ کس وقت یہ حکم آیا تھا، تو وہ اس حکم کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے اسرار اور رموز کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ امکان ہے کہ وہ کوئی غلط مطلب اس سے اخذ کر لے گا۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا اذا متقوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جو کچھ بھی کھاتے رہیں جب تک وہ تقوی اختیار کریں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک بندہ اس آیت کو پس منظر کو نہیں سمجھتا کہ کس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو وہ نہ صرف یہ کہ مقصود آیت نہیں سمجھے گا بلکہ اس کے بھٹکنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اور ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، پھر وہ جو بھی کھائے پیے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا جس کو ہم اصطلاح میں اباحت پسند کہتے ہیں، جبکہ بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی، یہ 7ویں پارے کی آیت ہے، اس سے پہلے حرمت شراب کا ذکر ہے۔ تو جب شراب کو حرام کر دیا گیا، اب جب تک ایک چیز حرام نہیں ہے تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب شراب کو حرام کیا گیا تو صحابہ کرام نے سوچا، ہمارے کچھ ایسے بھائی تھے جو مسلمان تھے، سارے اسلام کے احکامات پہ عمل کرتے تھے، لیکن وہ شراب پیتے تھے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے پیٹ میں شراب تھی جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ جب تک حرام نہیں تھی اور وہ بندے اسلام کے دیگر احکامات پہ عمل کرتے تھے تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں
کہ وقت کو سمجھنے نے بات کو کس طریقے سے واضح کیا۔ سامعین محترم، یہ جو معراج کا واقعہ ہے، ویسے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امید کے پیغمبر ہیں، کبھی زندگی میں آپ مایوس نہیں ہوئے، کبھی آپ کی آس نہیں ٹوٹی، بلکہ جب حالات جتنے بھی تلخ ہو گئے آپ کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین تھا۔ وہ جو حضرت خباب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو ایک دن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا سرکار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے، اللہ کافروں کو برباد کر دے، انہوں نے بہت ظلم کیا، جینا مشکل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، خباب، تم سے پہلے لوگوں پر دین کے لیے بڑی سختیاں کی گئیں، ان کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ کر دیے گئے، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، لیکن وہ حق پر قائم رہے۔ خباب، تم ابھی سے گھبرا گئے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ اپنے دین کو غالب کر دے گا، اور کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین نہیں پہنچ جائے گا۔ یعنی بظاہر حالات کیا ہیں، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم مصمم دیکھو۔ میرا پیغمبر امید کا پیغمبر ہے، استقامت کا پیغمبر ہے، حق کا پیغمبر ہے۔ مایوس ہو جانا حالات سے، ہمت ہار جانا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، یہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ خندق کھود رہے ہیں صحابہ کرام۔ خندق کیوں کھود رہے ہیں؟ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ حضرت سلمان فارسی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب اس طرح زیادہ دشمن آ جائیں نا، حملہ آور ہو جائیں، تو ہمارے ملک میں خندق کھود کے دفاع کرتے تھے۔ خندق کھودنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم کھلے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم خندق کھودیں گے، اس طرح اپنا ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، معدہ خالی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب ایک چٹان نہیں ٹوٹتی، سرکار چٹان کو توڑتے ہیں، پہلی ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے شام، یہ ایران کی چابیاں دے دی، فارس کی چابیاں دے دی۔ دوسری ضرب پہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے روم کی چابیاں دے دی۔ مشرکین، یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کر رہے، خندق کھود کے کر رہے ہیں، اور بشارت دے رہے ہیں مجھے کسریٰ کی چابیاں دے دی گئیں، مجھے قیصر کی چابیاں دے دی گئیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے منافقین کہ اللہ کا یہ پیغمبر حالات کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں ہارتے، اللہ کا یہ پیغمبر امید کا پیغمبر ہے، استقلال کا پیغمبر ہے، اور اللہ کی رحمتوں پہ امید کرنے والا پیغمبر ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے کبھی ہمت ہاری ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ اس کے 2 سبب بنے۔ ایک سبب یہ
کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں اور جنہوں نے اپنا مال سرکار کی خدمت میں دین کے لیے وقف کر دیا، وہ جو اللہ پاک فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ خود آ کے پیسے نہیں پکڑاتا، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اسلوب سے بیان کیا ہے، اور ہر موقع پہ آپ کی ڈھارس بندانے والی۔ جب سرکار پہلی وحی کے موقع پہ واپس آئے تو احساس ذمہ داری کی وجہ سے آپ کا بدن پاک کانپ رہا تھا، ذمہ داریوں کا احساس تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جب آپ کی بات سنی تو عرض کرنے لگی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کما کے دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ کی غم گسار زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور اس قدر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے انس تھا، وفادار تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کمال کی وفادار۔ ایک مرتبہ سرکار غار حرا میں تھے، آپ کوئی کھانے پینے کا سامان لے کے گئی تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتانا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ وہ وفادار اور غم گسار بیوی کا وصال ہوا۔ اور دوسرا، آپ کے ام محترم، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ حضرت ابو طالب نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی، کمال کی وفاداری کی، اور قریش کے دیکھیں یہ جو ایمان ابی طالب کی بات چلتی ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے تو پھر تو وہ فریق بن جاتے نا، پھر تو قریش کے مقابلے میں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع نہ کر سکتے نا۔ تو ہمیں اس بات کو اس پس منظر میں بھی لینا چاہیے، اور خام خواہ ایسی باتیں کر کے کوئی دوسرے پہلو پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی، اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ان کے ایمان لانے کی بھی روایات ہیں، نہ لانے کی بھی روایات ہیں۔ کوئی بندہ جس بھی روایت کو اختیار کر لے اسے حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی شان پر تان کرے گا، ان کی عظمت کے منافی کوئی بات کہے گا۔ انہوں نے بہت خدمت کی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اور یہ دونوں شخصیات کا وصال تھوڑے سے عرصے، یعنی تھوڑے قلیل وقت میں ہوا، تقریباً اکٹھا ہی ہو گیا چند دنوں کے وقفے سے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا نام۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو ایسی باتوں سے ماتم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ او خدا کے بندو، غم تو ایک طبعی چیز ہے، اسے آپ ماتم کا جواز کیسے ثابت کر؟ وہ کیسا غم ہے جو ربیع الاول میں تو نہیں ہے، محرم میں پھر آ جائے گا؟ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ حزن ایک طبعی چیز ہے، آپ نے اس کو عام الحزن کا نام دیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
ایک عجیب قسم کی کیفیات گزری۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں اب دیکھیں مکہ مکرمہ سے کافی چڑھائی، جس طرح ہمارے یہ مری ہے، مری بھی شاید کم ہو، اس سے زیادہ آپ آگے چلے جائیں۔ آج کل بھی آپ کے بھی وہ اب تو گوگل کا نیٹ کا دور ہے، ذرا دیکھیں طائف کتنی بلندی پر ہے۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے اور تجارت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کہ مادی تجارت، کسی سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے، خالص اخلاص کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو طائف کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا، آپ کی دعوت کو مانا نہیں، انہوں نے تحقیر آمیز جملے کہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے کی کوشش کی۔ اور جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو اوباش نوجوانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو پتھر مارے۔ انہوں نے پتھر مارے، سرکار کا بدن پاک لہو لہان ہوا، اور پھر آپ آ کر ایک باغ میں سرکار تشریف فرما ہوئے، وہاں آپ نے دعا مانگی، اے اللہ، بڑی کبھی میں وہ دعا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے جملوں پہ غور کرنا۔ اے اللہ، لوگوں نے جو کچھ کیا تو بہتر جانتا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن میرے مولا، میں اس بات کا تذکرہ صرف تجھی سے کرتا ہوں، تجھی سے کرتا ہوں۔ میرے مالک، اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں بھی اس بات پر راضی ہوں۔ یعنی یہاں سرکار دعوت دینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کو پتھر مارے اور آپ کے ساتھ ایک تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا۔ اب ظاہر ہے اس کا طبعی اثر تو بندے کے سوچ پر ہوتا ہے، بندے کے مزاج میں ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو معراج کے لیے بلایا، معراج شریف پر۔ معراج اس کے بعد ہوا ہے، سفر طائف کے بعد ہوا ہے، عام الحزن کے بعد ہوا ہے۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ایک دکھ کی کیفیت تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا کہ کملی والے آ کے دیکھ، جنت کو دیکھ، ہم نے تمہارے غلاموں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور اپنے محبوب ازلی کا دیدار کر تاکہ تجھے زمانے کے سارے دکھ بھول جائیں۔ یہ جو معراج کا پس منظر ہے، یہ بتاتا ہے کہ معراج کے اسرار کیا تھے اور معراج اللہ تعالیٰ نے کس لیے کروایا تھا۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک اور چیز بھی ملحوظ خاطر رہے، وہ یہ کہ یہ عالم شہادت ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک عالم غیب ہے، غیب کا عالم۔ عام بندہ تو غیب کے عالم سے ناواقف ہوتا ہے، اس کا غیب کے عالم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر غیب کا عالم بھی منکشف کرتا ہے، اور ہر نبی کی اپنی اپنی شان کے مطابق اسے غیب دکھایا جاتا ہے اور غیب کے پردے اس کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کروں، مثلا فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ شب قدر کو فرشتے آتے ہیں زمین پر،
اور حدیث پاک میں یہ وضاحت فرمائی گئی کہ وہ اہل ایمان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، اب ایک عام بندہ فرشتے سے مصافحہ کرتے ہوئے محسوس کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کیفیت کا لمحہ آتا ہے، اگر نہیں آتا تو رب سے مانگنا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے۔ کیفیات دین کا مقصود نہیں ہے، لیکن کیفیات اللہ کے کرم کی علامت ضرور ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، وہ کیفیات دیتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ بالفرض کبھی فرشتے کو دیکھ لے تو اس کا یقین کہاں پہنچے گا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو بندہ ایک کیفیت میں بھی ہوتا ہے اس کا بھی یقین بڑھ جاتا ہے۔ بندوں کا اپنا معاملہ ہے، انبیاء کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی زندگی میں کوئی خاص لمحہ ایسا لاتا ہے جسے انبیاء کا معراج کہا جاتا ہے۔ جیسے بائبل میں حضرت یعقوب کے بارے میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت یعقوب حران کے علاقے میں تھے، سو گئے، خواب دیکھا، ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، سیڑھی، اور سیڑھی پر سے فرشتے آ جا رہے ہیں، اور پھر آواز آئی کہ ہم تیری اولاد کو اس طریقے سے بڑھا دیں گے۔ یہ ایک غیب کا منظر تھا، یہ حضرت یعقوب کا گویا کہ معراج تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے تمام پردے اٹھا دیے، اوپر دیکھا تو اللہ کا عرش دیکھا، اور نیچے دیکھا تو تحت الثری تک دیکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اپنے خلیل کو یہ زمین و آسمان کی بادشاہی دکھا دی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ میرا خلیل یقین کی اعلیٰ منزلوں میں بے فائز ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم کا یقین پہلے کم نہیں تھا، لیکن یقین کی منزلوں کی انتہا نہیں ہوتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن جسے اللہ ایمان کی لذتیں دے دیتا ہے، جسے اللہ ایمان کی حلاوتیں دے دیتا ہے، وہ رات دن اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں، ڈرتا رہتا ہے۔ اور برا بندہ جس کے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اڑ جائے گی۔ بھائی کوئی یقین کا مسافر ہوگا تو اسے اپنی کمی کا احساس ہوگا۔ جس بندے کو یقین کا جو مسافر ہی نہیں بنا اسے کیا پتا وہ یقین میں کتنا پیچھے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ غیب کے پردے ہٹانا دراصل انبیاء کی معراج ہوتی ہے، اور ہر نبی کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے۔ اب سامعین محترم، یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غیب کے پردے، ہر حکم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی معاملہ وہ کسی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، کسی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت غالباً حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ہماری گلی سے
تو چراغ اٹھائے ہوتے ہیں بادشاہ کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، میں اس گلی سے گزرنے والے چراغوں کی روشنی میں اپنا سوت کاٹتی ہوں، تو یہ جائز ہے میرے لیے؟ تو انہوں نے، امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ جو اتنا بڑا سوال کر رہی ہے یہ کوئی بہت بڑی عورت ہوگی۔ آپ نے پوچھا مائی تو کون ہے؟ کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا عام لوگوں کے لیے جائز ہے لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ مقام جتنا بلند ہوتا ہے نا، نزاکتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، احکام اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو جب معراج کروائی تو کوئی جلوے دکھائے، اور جب اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عالم غیب میں بلا لیا، پورا عالم غیب اپنے نبی کے سامنے کر دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ جو معراج کا سفر ہے، جب یہ شروع ہوا تو سرکار نے جانا تو آسمانوں پر تھا، سفر تو آسمانوں کا تھا، لیکن آپ پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ بیت المقدس گئے براق پر، پھر آگے ایک سیڑھی تھی، یہ سفر شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مقصود اوپر جانا تھا تو بیت المقدس میں سرکار کو کیوں لے جایا گیا؟ سامعین محترم، اس کے دو میجر اسباب ہیں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے اس کی ہر حکم میں کتنی حکمتیں ہیں، اسے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق عرب میں آ گئے، آپ کے دمبے کے جو سینگ تھے نا وہ منا میں لٹکے ہوئے تھے، منا میں تھے۔ یہ بائبل میں پھر اس کو تبدیل کیا گیا ہے، لفظ وہاں بدلا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل عرب میں آئے اور حضرت اسحاق شام میں، شام فلسطین اس علاقے میں۔ گویا وراثت ابراہیم تقسیم ہو گئی عرب میں اور شام میں، ادھر حضرت اسحاق رہے، ادھر حضرت اسماعیل رہے، ادھر بنی اسرائیل کا دین رہا، ادھر ملت ابراہیمی رہی، وراثت تقسیم ہو گئی۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صرف بنی اسماعیل کے پیغمبر نہیں تھے، اللہ نے آپ کو صرف بنی اسماعیل کا پیغمبر نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شان سے بھیجا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ دو اہم جز تھے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اب جب رسول کریم علیہ السلام کا معراج کا سفر شروع ہوا تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انبیاء کی امامت کروائی۔ اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا
کہ بنی اسرائیل جو وراثت ابراہیمی پہلے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بٹ گئی تھی، اب میرا وہ رحمت للعالمین پیغمبر آ گیا ہے جو بیت اللہ کا بھی امام ہے اور بیت المقدس کا بھی امام ہے، جو امام القبلتین ہے، امام القبلتین۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی امامت عامہ کو بیان کرنے کے لیے سفر معراج میں اس طریقے کو اختیار فرمایا۔ اور پھر اگر آپ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جس کی ابتدا معراج کے واقعہ سے ہوتی ہے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، واقعہ معراج سے ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی بنی اسرائیل سے واسطہ نہیں پڑا تھا ڈائریکٹ سرکار کو، معراج مکے میں ہوا ہے، معراج مکے میں ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، بنی اسرائیل سے واسطہ مدینہ میں پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے تذکرہ کو یہود کے لیے حجت بنا دیا، دلیل بنا دیا، اور وہ پہلا رکوع کبھی پورا پڑھنا، وہاں آپ کو جو چیز نظر آئے گی کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ احسان کیا، اور جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے لکھ دیا یہ 2 مرتبہ انتہائی درجے کی سرکشی کریں گے اور 2 مرتبہ ہم ان پر عذاب دیں گے۔ وہ دونوں عذاب گزر گئے، پھر فرمایا اے بنی اسرائیل اب پھر تمہارے پاس ایک توبہ کرنے کا موقع آیا ہے، اب تمہارے پاس صاحب معراج نبی آیا ہے۔ ان آسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہاری گئی ہوئی عظمتیں بحال کر دیں گے، اور اگر تم نے پھر سرکشی دکھائی تو جیسے تمہیں پہلے ذلیل کیا گیا تھا اب تمہیں پھر ذلیل کر دیا جائے گا۔ یعنی معراج کا جو واقعہ ہے یہ یہود پر حجت کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا، اور اس واقعہ سے یہ چیز واضح کر دی گئی کہ رسول امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام القبلتین ہیں، بیت اللہ کے امام بھی ہیں اور بیت المقدس کے امام بھی ہیں۔ سامعین محترم، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام تشریف فرما تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام نے، یا جو جلیل القدر اور جو یعنی انبیاء کرام کی اصل ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ مجھ پہ اللہ نے کیا انعام کیا وغیرہ، لیکن جب امام بننے کا وقت آیا، جب نماز میں امام بننے کا وقت آیا تو جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اس میں گویا معراج کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ ہر نبی بہت شان والا ہے، بہت مرتبے والا ہے، لیکن جب انبیاء کا مجمع ہو اور کسی کو نبیوں کا امام بننا ہو تو نبیوں کا امام آمنہ کا لال ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کو ظاہر کرنا بھی
اسرار معراج میں سے ایک راز ہے، ایک سر ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مکاشفات کیے، بہت سے غیب کے معاملات دیکھے، جو ایک الگ قسم کی گفتگو بن جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، پھر آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَغَشَّاهَا مَا غَشَّا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں پر آتا ہے غَشَّاهَا مَا غَشَّا، کہ سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ یہ کس نے ڈھانپ لیا؟ کیا چیز تھی؟ امام نیشا پوری کہتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام کے معراج کی رات آئی اور واضح رہے کہ سدرہ جو ہے نا، سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن درخت کا جو تصور ہمارے ہاں ہے نا وہ عالم شہادت کا ہے، عالم غیب کا نہیں ہے۔ جس طرح 2 سال کا بچہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھ سکتا، اس طرح عالم شہادت کا پنچھی عالم غیب کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جو ایک مرتبہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز کے درمیان اپنا دست پاک اوپر کیا، بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے جنت کو قبلہ کی اس دیوار میں دیکھا، رأیت الجنت، میں نے یہاں دیکھا جنت کو، اور میں نے چاہا کہ میں جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ اب جو بات میں جس کے لیے میں نے ساری بات آپ کو سنائی، فرمایا میں نے چاہا کہ میں جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لوں، اگر میں وہ توڑ لیتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ وہ عالم شہادت کے انگوروں کا خوشہ نہیں تھا، عالم غیب کے انگوروں کا خوشہ ہے۔ تو بیری کا جو درخت ہے وہ ہمارا کنسپٹ جو ہے نا بیری کے بارے میں، وہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا یا اللہ، آج تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم اپنے اپنے معاملات چھوڑ کے کسی ایک مقام پہ اکٹھے ہو جائیں اور تیرے نبی کا دیدار کریں، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پہ جمع ہونے کا حکم دیا، تو تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پہ اکٹھے ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے سدرہ کے ہر پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو معراج کا واقعہ یہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے نبی وہ ہیں جن کے دیدار کو فرشتے بھی تڑپتے ہیں۔ فغشاها ما غشا، ڈانپ لیا تھا جس چیز نے ڈانپ لیا تھا۔ سامعین محترم، ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، اور یہ بھی اسرار معراج میں سے ہے۔ یعنی باتیں تو بہت سی چلتی رہتی ہیں، لیکن خدا را چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزوں کی روشنی میں سمجھا کرو، بڑی چیزوں کو چھوٹی پر منطبق نہ کیا کرو، ورنہ الجھ جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جبریل امین رسول کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے تشریف لائے، اور سرکار آرام فرما تھے۔ جبریل امین نے سرکار کے قدم مبارک کو بوسہ دیا،
وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیری معراج کہ تو لاہ و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لاہ و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جبریل امین فرشتوں کا سردار ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ میرے پاک نبی کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کا بھی ایک پیغام ہے۔ اور حضرت داتا حضور نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، اور کشف المحجوب وہ ہے جو آج بھی بے راہوں کو راہ دکھاتی ہے۔ اور صوفیہ نے کہا اگر کسی بندے کا شیخ نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھے، اللہ اسے راستہ دکھائے گا۔ وہ کتاب ہے جو دلوں کو بدلتی ہے۔ کوئی بہت ہی چھوٹا بندہ ہے، گٹیا بندہ ہے، جو کشف المحجوب پہ تان کرتا ہے۔ داتا حجویری تیری میری تائید کا محتاج نہیں ہے، میرے داتا کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ اجمیری ان کی چوکھٹ پہ آ کے چلا کرتا ہے۔ نتائج کو دیکھا کرو، نتائج کو۔ داتا اجمیری نے بے یقینوں کو یقین دیا ہے، آج بھی دے رہے ہیں۔ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جبریل خلعت کے انتظار میں 10,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پوچھا گیا خلعت کیا ہے، تو فرمایا کہ خلعت یہ ہے کہ جبریل یہ کہتا تھا یا اللہ جب تیرا نبی معراج پہ جائے تو مجھے ان کے براق کی رکاب تھامنے کی توفیق دے دینا۔ امام الملائکہ سرکار کے براق کی لگام تھامنے کے لیے، رکاب تھامنے کے لیے 10,000 سال تک اللہ کی منتیں کرتا رہا، تو اندازہ لگائیے میرے مصطفیٰ کا کیا شان ہوگا، میرے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ سامعین محترم، معراج کا جو واقعہ ہے نا، یہ رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کے اتنے پہلو بیان کرتا ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سرکار گئے اور بیت المقدس پر انبیاء کرام تھے، پھر انبیاء کرام وہیں رہے، سرکار اوپر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، اور وہاں جا کر جبریل امین نے کہا، جبریل جو نور کا پیکر ہے اور جو فرشتوں کا امام ہے، امام الملائکہ ہے، جبریل امین نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، بس میری حد یہی ہے کملی والے، اگر میں ایک پورا بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو یہاں پر جبریل امین کی پرواز رک گئی، میرے پاک نبی اپنے بطن اقدس اور نالین پاک سمیت آگے تشریف لے گئے۔ کوئی سدرہ تک یار گیا، کوئی اقصی تک یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، کوئی اقصی تک یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیا زلفاں والا سی جڑا لنگ سدرہ تو پار گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کا احساس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی